بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تو شرم ہی نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا اس کے دیکھنے کا انداز؟ خواتین و حضرات، نظر کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے، اور انسانی آنکھ کے بارے میں سائنس کہتی ہے The human eye is an organ that reacts to light and allow vision۔ ایک اور ڈیفینیشن ہمیں سائنس میں اس طرح سے ملتی ہے، ہیومن آئی ان ہیومنس از اسپیشلائزڈ سینس آرگن capable of receiving visual images which are then carried to brain۔ انسانی آنکھ کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ a human eye can see 10 million different colors۔ اب ان سائنٹیفک ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہماری آنکھ لائٹ کو نظر بناتی ہے۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس مووز اینڈ وائبریٹس، یعنی ہر شے اس کائنات کی حرکت میں ہے، اور حرکت سے ہم جانتے ہیں کہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو فزسسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو آر ان فیکٹ لیونگ ان این اوشن آف انرجی۔ اب اگر ہم اس موضوع کو فزکس کی ڈائمینشن میں لے کر چلیں گے تو بات کسی اور طرف نکل جائے گی، حالانکہ یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ تو اب ہم آنکھ کے فنکشن کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ یہ کہ ہماری آنکھ لائٹ یا وائبریشن ریسیو کرتی ہے، اور یہ 6 پارٹس پر مشتمل ہے، یعنی کہ آنکھ 6 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ جب یہ سب 6 کے 6 مل کر کام کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کو سگنل جاتے ہیں، اور ان سگنلز کی بنیاد پر ہمارا دماغ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ نظر آنے والا آپ کا محبوب ہے، اور وہ جو دور ہے وہ آپ کا رقیب ہے، اور یہ بھی کہ یہ گاڑی ہے اور یہ سائیکل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی اپنی ایک علیحدہ وائبریشن یا میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا دماغ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ انسان ہے یا جانور، یہ درخت ہے، یہ نیلی روشنی ہے یا یہ پیلی روشنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، اب تک کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آنکھ کا کام لائٹ کو ریسیو کرنا ہے اور ہمیں امیج دکھانا ہے۔ ویسے جو نیورولوجسٹ ہیں وہ ابھی بھی پوری طرح یہ نہیں سمجھ سکے کہ آنکھ کا دیکھا ہوا سینکڑوں گیگا بائٹس کا ڈیٹا نظر میں کیسے پروسیس ہو جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں
کہ آنکھ صرف لائٹ ریسیو کر کے امیج ہی نہیں بناتی بلکہ کچھ ٹرانسمٹ بھی کرتی ہے. جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں نے چند جملے بولے، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تو شرم نام کی چیز ہی کوئی نہیں. آپ نے نوٹ کیا اس کے دیکھنے کا انداز؟ یہ سب جملے تب بولے جاتے ہیں جب ہماری آنکھ کچھ ٹرانسمٹ کر رہی ہوتی ہے. نظر، اس پر آپ صدیوں پرانی تہذیب جب پڑھیں تو ان صدیوں پرانی تہذیبوں کی تاریخ میں بھی نظر کے بارے میں آپ کو اشارے ملیں گے. ایک گریک فلسفر ہے پلوترا، وہ لکھتا ہے کہ انسانی آنکھ میں نہ نظر آنے والی لہریں ٹرانسمٹ کرنے کی طاقت ہے جو کہ کچھ کیسز میں کسی جاندار کو موت کے منہ تک بھی پہنچا سکتی ہے. 3300 سال قبل مسیح اس دور کی تہذیبوں کے ملنے والے آثارات، ان میں بھی نظر کے اثرات سے محفوظ رہنے والے نقوش ملے ہیں جو کہ اس زمانے کے لوگ اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق استعمال کرتے تھے. پہلی نظر کا جادو شاعری اور ادب میں بڑا استعمال ہوتا ہے. نظر اٹھانا، نظر چرانا، تیکھی نظر، نظر انداز اور آنکھوں کے تیر، یہ سب ہم نے پڑھ اور سن رکھے ہیں. اب خواتین و حضرات، نظر سے ٹرانسمٹ ہونے والے برے ایفیکٹ، ان پر تو ہم نے بات کر لی، لیکن نظر سے ٹرانسمٹ ہونے والے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں. کسی اللہ والے نے کسی گناہ گار پر نظر ڈالی تو اس کی زندگی بدل گئی. اللہ کے نیک بندوں سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ذرا نظر میں رکھیے گا. تو دوستو، نظر پر اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا اور جانا کہ نظر ہمارے جذبات، خیالات، کردار اور شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے. ہمارے دوستوں میں اکثر بات اس بارے میں ہوتی رہتی ہے، نظر کے بارے میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوستو، میں جب اپنی بات کرتا ہوں تو اکثر سائنس اور فزکس کا سہارا لیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انسانی تاریخ کے اس دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں بہت سے انسانی، روحانی اور جذباتی تجربات اور کیفیات ان کی سائنٹیفک اور فزکس کے اصولوں کی روشنی میں توجیہات مل جاتی ہیں، اور کوئی ہمیں جھوٹا بابا، ڈبہ پیر یا دیوانہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتا اگر ہم لاجک کے ساتھ بات کریں. ہم سب کی اپنی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، جیسا کہ کائنات میں پائی جانے والی ہر شے کی ہے. حتیٰ کہ ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات بھی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں.
لہٰذا ہماری میگنیٹک فیلڈ کی خصوصیات ہمارے خیالات، اعتقاد، سوچ اور جذبات کے مطابق طے پاتی ہے، اور ان انڈیکیٹرز کے اندر اگر تبدیلی آئے تو ہماری میگنیٹک فیلڈ بھی اسی طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا اظہار یعنی کہ ہماری خیالات، جذبات اور اعتقاد، ہماری سوچ، ہماری میگنیٹک فیلڈ، اس کا اظہار یعنی کہ ٹرانسمیشن ہماری نظر کرتی ہے۔ آپ اپنا چہرہ جتنا مرضی بے اثر کر لیجئے، آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ اللہ لوگوں کو ہماری آنکھوں کے شر سے بچائے۔ اگر ہمارے دلوں میں نفرت، حسد، بغض، ہم یہ چیزیں پالیں گے تو ہماری نظر دوسروں پر بد یا زہریلے اثرات چھوڑے گی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری موجودگی میں انکمفرٹیبل فیل کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آنکھ کیا کیا کام کر رہی ہے، جسے ہم اپنے جسم کا صرف ایک عضو سمجھتے ہیں۔ اصل چیز دراصل اس آنکھ سے پیدا ہونے والا پروڈکٹ یعنی نظر ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc2 کی طرح سے آنکھ میں خرابی ہونا، اینک لگ جاتی ہے، آپ کا لیزر سے علاج ہو جاتا ہے، آنکھ میں ڈالنے والی دوا مل جاتی ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ پریشانی والی بات نظر کی خرابی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کی نظروں سے لوگ بچنے یا بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جن کی نظروں سے دکھی دل آرام پاتے ہیں، جن کی نظروں سے لوگ نظریں نہیں چراتے، جن کی نظروں سے انسانیت میں محبت نظر آتی ہے، اور جن کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یار اس کی نظر نے مجھے حیوان سے انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل نظر کی صحبت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔